السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو مزید لیے چلتا ہوں یہ فائل اور اس میں فائل میں فرق کی طرف۔ یہ فائل اور اس میں فائل کے حوالے سے یہ جو اس سے پہلے بحث کیا جا چکا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ فائل کی جو مثالیں تھیں یا جو قسمیں تھیں اس کے حوالے سے بھی میں بتا چکا ہوں۔ اور فائل کی بات یہ بھی ہے کہ فائل کسے کہتے ہیں، ایک تو فعل ہے، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ فعل کا کیا کام ہوتا ہے۔ فعل کے معنی ہے یعنی کام کرنا، فاعل کے معنی کام کرنے والا، اور مفعول جس پہ کوئی کام واقع ہو۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے کہ فاعل کام کرنے والے شخص کو فاعل کہتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ فاعل جامد ہوتا ہے اور کسی شخص کا نام ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والے شخص کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل جامد ہوتا ہے، جامد مطلب یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ جامد اس لیے ہوتا ہے جس طرح قلم جامد ہوتا ہے، یا اسی طرح ٹین کا ڈبہ وہ بھی جامد ہوتا ہے، اسی طرح جو دوات ہے یا جس کو انک پارٹ کہتے ہیں، یا جو بلیک بورڈ، وائی بورڈ، یا اسی طرح یعنی سائیکل، یا اسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جامد ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جامد فاعل جامد ہوتا ہے اور کسی شخص کا نام نہیں کا نام ہوتا ہے۔ مطلب جامد اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اٹل ہوتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہاں پہ مراد کیا ہے، مثلا مثالوں سے یہ واضح کرتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اذان دی۔ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں اذان دینے کے لیے، مطلب آگے بڑھے اور انہوں نے اذان دی۔ ظاہری بات ہے کہ اذان کہیں بھی جا سکتی ہیں، کبھی کبھار یعنی یہاں سے مراد سے یعنی مولوی صاحب نے اذان دی چاہے وہ یعنی مسجد میں ہو۔ تو مولوی صاحب نے اذان دی۔ دوسری جگہ دوسری جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ محمد احمد نے قلم تراشا۔ قلم تراشنا، قلم کاٹنا، یا پرانے دور میں جو لوگ قلم بناتے تھے تو وہ بھی مراد ہے۔ مثال نمبر 3 یہ ہے کہ استاد نے حاضری لی۔ حاضری لی مطلب یعنی جو ٹیچر ہے، ظاہری بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں صبح کا وقت ہوتا ہے، اور صبح کے وقت میں پھر جو ٹیچر حاضری لیتا ہے، اور حاضری لینا یہ ضروری بات بھی ہوتی ہے کہ صبح کے وقت یعنی حاضری لی جائے۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ استاد صاحب نے یا استاد نے حاضری لی۔ ان فقرات میں مولوی صاحب، محمد احمد استاد فاعل ہیں۔ یہاں پہ مراد یعنی فاعل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ فاعل کیسے کہتے ہیں، یہ جو جملے کے آغاز میں استعمال کیے جاتے ہیں ان کو فاعل کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یعنی فاعل، اس میں فاعل اور اس میں فاعل میں فرق۔ یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں فاعل مصدر سے بنتا ہے، جیسے لکھنا، پڑھنا، دوڑنا مصدر ہیں۔ لکھنا سے لکھنے والا اس میں فاعل ہے، پڑھنے سے پڑھنے والے اس میں فاعل ہے، اور دوڑنا یہ دوڑنا سے دوڑنے والے اس میں فاعل ہے۔ اس میں فاعل مشتق ہوتا ہے، جیسے لفظ لکھنے والا اس میں مشتق ہے۔ تو یہ ان کی مثالیں ہیں۔ اسم فاعل مشتق ہوتا ہے، جیسے لفظ لکھنے والا اس میں مشتق ہے۔ فاعل ہمیشہ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ فاعل کیا کرتا ہے، فاعل ہمیشہ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کام کرنے والا جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا اشارہ کرتا ہے۔ یعنی فاعل کیا کرتا ہے، ہمیشہ کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، اور فعل کی نسبت اسے نام دیا جاتا ہے۔ مثلا اسلم نے سبق پڑھا، تو اس مثال میں یعنی اسلم فاعل ہے اور پڑھا کی نسبت سے پڑھنے والے اس میں فاعل بن جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یعنی اس میں فاعل مشتق ہوتا ہے، جیسے لفظ لکھنے والے اس میں مشتق ہے۔ فاعل کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے، کسی کام کرنے والے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور فعل کی نسبت یعنی تعلق کی وجہ سے اسے نام دیا جاتا ہے۔ مثلا اسلم نے سبق پڑھا، تو اسلم کیا ہے، اسلم نے سبق پڑھا، اس مثال میں اسلم فاعل ہے اور پڑھا کی نسبت سے پڑھنے والا اس میں فاعل بن جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ پڑھنا کسے کہا جاتا ہے، یعنی پڑھنے والا۔ تو پڑھنے والا کون ہے، وہ اس میں فاعل کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور فاعل کیا ہے، اسلم ہے۔ تو پڑھنے والا کون مراد ہے، یعنی پڑھنے والا، یعنی سبق پڑھا، سبق کس نے پڑھا، تو اسلم نے پڑھا، تو اسلم یہاں پہ اس میں فاعل بن جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور اسی طرح مزید ویڈیو بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔